اگلی چیز، اگلا مرحلہ اقامہ نماز کے لیے، ہم قیام نماز اور اقیم الصلاۃ کی تشریح میں ہیں، اور اس کا اگلا مرحلہ ہے قنوت کا۔ کیسے بھائی نماز کو اقامہ نماز کی شرائط پر انجام دیا جائے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نماز میں قانت ہو۔ قانت کا لفظ بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تقریباً بڑے انبیاء کے حوالے سے خدا کریم نے ان کو قانت قرار دیا ہے۔ قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خوشی سے، سرور سے اور اپنے چاہت سے اس مسئلے کو انجام دے۔ یعنی یہ جو فعل انجام دے رہا ہے، یہ جو خدا کے سامنے حاضری دے رہا ہے، یہ بہت خوشی خوشی سے اور مخلصانہ انداز میں انجام دے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر جبر کر کے بڑی مشکل سے یہ مراحل طے کر کے آتا ہے، وہ متمرکز بھی ہوتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خضوع اور خشوع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بس ایسے فیل کرتا ہے کہ بس کب میری جان چھٹے گی ادھر سے، کب میں نکلوں ادھر سے، اس نماز کب ختم ہوگی، اب کتنے منٹ اور رہتے ہیں، اب کتنا مرحلے اور رہتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے، وہ خدا کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ خدا کے دربار میں رہنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس سے بھاگنا چاہ رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ مثلاً کئی بندے ہوتے ہیں جو نماز کے ٹائم میں ہی اپنے کام ڈھونڈ لیتے ہیں، چلے ادھر یہ نماز پڑھ لیں گے، اتنے میں فلاں کام کر لوں گا۔ یہ قنوت کی علامت نہیں ہے۔ خدا کریم نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ حضرت مریم اپنے محراب میں ہی ہوتی تھی، ہر وقت وضو کر کے وہ بندے خدا مسجد میں، اور مسجد کے بھی محراب والے حصے میں، یعنی عبادت والے حصے میں، کہ جہاں عبادت ہی کرتی تھیں، اور وہاں اتنی وہ قرب الہی کی اس میں پہنچی ہوئی تھیں کہ جب بھی حضرت عیسیٰ کلما دخل علیہا وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت جاتے تھے، حضرت زکریا جو ان کے رکھوالے تھے، دھیان کرنے والے تھے، تو ان کے پاس رزق پاتے تھے، پہلے سے ہی ہر چیز آئی ہوئی ہے بھائی، تو پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے اتنا رزق، اور اتنے ہر چیز کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ جواب دیتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور جنت سے آیا ہوا رزق ہوتا تھا جو حضرت کے لیے تو ادھر بیٹھی ہوتی تھیں، تو فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، تو فرشتوں نے ایک دفعہ کہا یا مریم اقنتی لربک، آپ بہت عبادت کرتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، شاید ابھی قنوت کا مرحلہ کامل نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی اور ایک مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عبادت میں، اس سارے کام میں جو آپ اللہ کے سامنے اپنے انجام دیتی ہیں اور بندگی کا اظہار کرتی ہیں، اس میں قنوت بھی شامل کریں۔ اقنتی لربک واسجدی ورکعی، اور سجدہ کریں اور رکوع کریں، قنوت کو بھی شامل کریں اس میں۔ قنوت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا، قنوت یہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی اخلاص کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ جب قنوت کرتے ہیں تو سمجھیں اپنی نماز کی ٹائمنگ کیا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں نا۔ اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو اتنا لطف آتا ہے کہ آپ ان جو ذکر پہلے سے موجود ہیں ان سے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور دعاؤں کی صورت میں اللہ کو پکار کر کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ قنوت ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بڑھاتے ہیں، اس اخلاص کو، اپنے وقت کو بڑھاتے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ جو محفل ہے خدا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں،
اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سرور آ رہا ہے، آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے قنوت کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں۔ رات کی جو نماز ہے اس کی جو جان ہے، نماز شب کی جو اس کا مین اور مرکزی حصہ ہے، وہ آخری رکعت میں وہ ہاتھ کھڑے کر کے قنوت کی حالت میں جب خدا سے آپ مانگنا شروع کرتے ہیں اور پورے پھر جو چیز آپ چاہتے ہیں مانگتے ہیں، 40 لوگوں کے لیے غفران بھی مانگتے ہیں اور پھر اپنے لیے مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ یہ جو تعداد اگر ادھر ذکر ہوئی ہے تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہے کہ بھائی وہ جو گن کر کام کرتے ہیں ان کے لیے، جو چاہتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ زیادہ گفتگو کریں تو ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ 300 کی جگہ 3000 دفعہ کہیں، 70 کی جگہ 700 دفعہ کہیں۔ تسبیحیں لینے کی ہاتھ میں ضرورت نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کھڑے ہیں گن رہے ہیں، نہیں، آپ ان گنت کریں، اتنا کریں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، آل عمران میں 43 نمبر پر۔ یا یہ ہے کہ ایک اور صورت میں ہے کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ بندہ جو کہ قائم رہتا ہے، ساجد رہتا ہے اور قانت رہتا ہے رات کو، اس کا آپ مقابلہ کسی ایسے دوسرے بندے سے کر سکتے ہیں جو رب کو مانتا نہ ہو؟ یہ قرآن میں اس بندے کی مثال دی ہے کہ جو رات کو قانت ہوتا ہے، ساجد ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ بس قنوت جو ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے انسان، اور یہ چیزیں میں ساری جو عرض کر رہا ہوں نا دوستو، کچھ تو ہے نا جو فزیکل ہیں جیسے وضو کرنا اور وہ تو انسان انجام دے ہی دیتا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ بڑے طریقے سے انسان بڑے ٹائم کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں اب چاہوں تو بس آج سے میں خوشبو شروع کروں، ہاں یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کہ مجھے آج سے ہی سرور آنے لگ جائے گا محفل میں۔ اصلاً جب تک آپ اپنا ذوق نہیں بنائیں گے، اپنا مزہ نہیں بنائیں گے، اپنا وہ جو ذوق ہے، یعنی انسان ہر چیز پر اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو وہی چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ یا آپ کا اس میں تجربہ نہ ہو، ہر ملک کے ہر ثقافت کے کھانے مختلف ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر آپ نا یہ جو کھانے ہیں بعض جگہوں کے آپ دیکھیں تو آپ کا دل ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے ابھی، لیکن آپ ادھر رہیں گے، آپ اپنا ذائقہ سیٹ کریں گے، ایک دفعہ چکھیں گے، 2 دفعہ چکھیں گے، ادھر ادھر یہ وہ کرتے ہیں، ایک دن جب آپ کا ذائقہ بنے گا تو آپ کہیں گے چکھ تو صحیح، ہاں یہ کیا چیز ہے، وہی ٹھیک ہے، لیکن جب تک ذوق نہیں بنتا ہے اصلاً بندہ نہیں اس کو۔ ابھی میں اپنا بتاؤں، ہم جب پہلے بعض ممالک میں گئے تو وہاں کے ریسٹورنٹ کے ساتھ سے گزرنا ہی ممکن نہیں ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آدمی تھوڑا سا کنارے سے ہو کے گزرے، کیونکہ ریسٹورنٹ کے اندر سے۔ لیکن بعد میں جب ان کے کھانوں کے ساتھ ہم وہ آشنا ہو گئے تو پھر لگتا تھا کہ یہی ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور وہ جو ہمارے ہیں وہ تھوڑے اور طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ اللہ کی محفل ہے، اس محفل کو اٹینڈ نہیں کرتے لوگ۔ اگر اس کو اٹینڈ کریں تو پھر اس میں اتنا لطف آئے کہ آدمی اس سے باہر نہ آنا چاہے۔ جیسے نبی کریم نے یہ شاید کہا ہے کہ یہ تو ایسے ہے جیسے مومن نماز میں ایسے آتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، ایسے مچھلی کا دل کرتا ہے پانی سے نکلے۔